زمانہ قدیم کی وہ سرزمین جہاں بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، وہاں ایک شخص تھا جو اپنی دولت، غرور، تکبر اور دنیاوی شان و شوکت میں بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھا اور خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ابتدا میں وہ نہایت نیک، عبادت گزار اور عاجز انسان تھا، لیکن جب اسے دنیا کی دولت ملی تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی قوم سے منہ موڑ لیا اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قارون کا شمار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں ہوتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد بھی اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جنہوں نے مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کے سائے میں زندگی بسر کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا، ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، اور یوں ہدایت کا سفر شروع ہوا۔ قارون کو بھی موقع ملا کہ وہ اس روشنی سے فیض یاب ہو، مگر وہ اندھیرے کا غلام بن چکا تھا۔ ابتدا میں قارون ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا، عبادت کرتا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا، مگر اس کا دل دولت کی چاہت سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ کیسے فرعون کے دربار میں بیٹھے امراء سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں، اور کیسے ان کے پاس غلام، خدام اور شاہانہ سواریوں کا انبار ہے۔ قارون کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی ایسا بنے، بلکہ ان سے بڑھ کر۔ اس نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کو ایک خفیہ خزانے کا پتہ چلا۔ یہ خزانہ قدیم بادشاہوں کا تھا جو زمین میں دفن تھا۔ قارون نے بڑی محنت اور چالاکی سے اس خزانے کو حاصل کیا، اور جب اسے سونا، چاندی، جواہرات اور بیش قیمت موتیوں سے بھرے ہوئے صندوق ملے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دولت کا یہ سیلاب اس کے دل میں باکاؤ کا دریا بن گیا۔ اس دن کے بعد قارون کی زندگی بدل گئی۔ اس نے عالیشان محل بنوایا جس کی دیواریں قیمتی پتھروں سے مزین تھیں۔ اس کے دروازے سونے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے خدام سینکڑوں میں تھے۔ اس کی سواری پر سونے اور چاندی کے ہودج لگے ہوتے۔ جب وہ کسی بستی سے گزرتا تو لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے۔ اس کے لباس خالص ریشم اور زربفت سے تیار ہوتے اور اس کی گفتگو میں غرور جھلکتا تھا، مگر دولت کے ساتھ غرور کا زہر بھی بڑھتا گیا۔ اب وہ خود کو عام انسانوں سے برتر سمجھنے لگا۔ اس نے اپنی قوم کے نیک لوگوں سے منہ موڑ لیا اور ان پر طنز کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے احکامات آتے تو قارون ان پر شک کرتا اور کہتا، یہ سب باتیں تم نے خود بنائی ہیں، میں تو تم سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ اس کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ خود کو قوم کا رہنما اور عقل مند ترین شخص سمجھنے لگا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جو دولت میرے پاس ہے وہ میرے علم، محنت اور قابلیت کی بدولت ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی دولت کو اپنے خزانوں میں بند رکھتا تاکہ لوگ اس پر رشک کریں اور اسے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند تصور کریں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی دولت کی نمائش کرے۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ خزانے کے دروازے کھولے جائیں اور سونے کے ڈھیر عوام کو دکھائے جائیں۔ سینکڑوں غلام جنہوں نے سونے کی چابیاں اٹھا رکھی تھیں قارون کے محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان چابیوں کا وزن اتنا تھا کہ کئی مضبوط آدمی مل کر بھی انہیں مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ جب وہ قافلہ شہر میں نکلا لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ کچھ نے رشک کیا، کچھ نے حسرت سے آہیں بھری، اور کچھ نے دل میں سوچا کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت میسر آتی۔ لیکن قوم کے نیک لوگوں نے ان کو سمجھایا، اللہ سے ڈرو، یہ دولت وقتی ہے، اصل دولت تو وہ ہے جو نیکیوں میں ہے۔ قارون کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، مگر قارون نے ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ اس نے کہا، تم سب مجھ سے جلتے ہو، اگر تم میں عقل ہوتی تو تم بھی دولت حاصل کر لیتے۔ میں نے یہ سب اپنی قابلیت سے حاصل کیا ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قارون کے غرور اور تکبر کی خبریں ملیں تو انہوں نے اسے بلایا اور اسے نصیحت کی۔ کہا، اے قارون، یہ دولت تیرے لیے امتحان ہے، اللہ سے ڈر اور اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کر، اللہ تجھ سے خوش ہوگا۔ مگر قارون نے جواب دیا، موسیٰ، تم تو خود میرے مال کے محتاج ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی کچھ دوں تاکہ تم میرے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرو؟ مجھے تمہارے نبی ہونے پر کوئی یقین نہیں۔
یہ الفاظ اللہ کو سخت ناپسند آئے۔ جب ایک انسان دولت پا کر اللہ سے بغاوت کرے اور نبی کی توہین کرے تو اس کا انجام قریب آ جاتا ہے۔ ایک رات قارون اپنے محل میں سو رہا تھا، وہ اپنی دولت میں مست اور نبی کی باتوں سے بے نیاز تھا۔ اس رات زمین ہلنے لگی۔ لوگوں نے گھروں سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا مگر عذاب زمین کے نیچے سے آ رہا تھا۔ قارون کے محل کی بنیادیں ہلنے لگیں، اس کے ستون ٹوٹنے لگے، اس کی دیواریں لرزنے لگیں۔ اس نے اپنے خادموں کو پکارا مگر کوئی نہ آیا۔ وہ اپنے خزانے کی طرف دوڑا تاکہ اسے بچا سکے مگر زمین پھٹنے لگی۔ قارون، اس کا محل، اس کے خزانے، اس کی دولت سب زمین میں دھنستے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لمحے میں جو شخص خود کو رب سمجھتا تھا وہ زمین کا ایندھن بن چکا تھا۔ صبح جب لوگ جاگے تو وہاں کوئی محل نہ تھا، کوئی خزانہ نہ تھا، صرف زمین کا ایک گڑھا تھا جہاں کبھی قارون کی سلطنت تھی۔ وہ لوگ جو کل اس پر رشک کرتے تھے آج اللہ کی قدرت دیکھ کر لرز اٹھے۔ انہوں نے کہا، کاش ہم بھی اس کے راستے پر نہ چلتے ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ قارون کی کہانی رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بن گئی۔ وہ اس انسان کی علامت ہے جو اللہ کی دی ہوئی دولت پر فخر کرتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا، جو اپنے مال کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے مگر اسے نیکی میں خرچ نہیں کرتا، جو اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں کی دولت محض ایک فتنہ ہے۔ قارون کی مثال ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اصل دولت عاجزی، شکرگزاری اور نیکی ہے۔ غرور کا انجام صرف ذلت ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے سے منہ موڑتا ہے اسے زمین بھی قبول نہیں کرتی۔